آپ سب کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آج بڑے اہم سوالات لے کر آیا ہوں۔ یہ سوالات آپ کے لیے بڑے خاص ہیں۔ آج کی ویڈیو کا پہلا سوال ہے کہ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں تو آزاد نظم ہے، پابند نظم ہے، واسوقت ہے، رباعی ہے؟ اس میں کون سا سوال صحیح ہے؟ ڈی کا جواب بالکل صحیح ہے۔ دوسرا سوال ہے، وہ نظم جس میں عورتوں کے جذبات عورتوں کی زبان سے کیے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نثری نظم، شعر آشوب، ریختی یا نظم مرہ۔ تو آپ یاد رکھیے گا اس کو ریختی کہتے ہیں۔ تیسرا سوال، وہ نظم جس میں کسی زمانے کی بربادی و تباہی کا ذکر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نثری نظم کہتے ہیں، شعر آشوب کہتے ہیں، نظم مرہ یا نثری نظم تو شعر آشوب کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی شہر کی بربادی تباہی کا جو ذکر ہوتا ہے تو شعر آشوب میں ہی ذکر ہوتا ہے، اس کو شعر آشوب کہتے ہیں۔ وہ نظم جس میں شاعر اپنے محبوب کو جلی کٹی باتیں کرتا ہے، یعنی کہ بہت بری باتیں کہتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ واسوقت کہتے ہیں، قصیدہ کہتے ہیں، یا خمریات کہتے ہیں، مرثیہ کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے یہ اے والا۔ دوستو، ہر پیج پہ چار سوالات دیے گئے ہیں۔ اب یہ دوسرے پیج کا پہلا سوال ہے کہ وہ نظم جس میں خدا کی ثنا یعنی کہ تعریف کی جاتی ہے یا تو اس کو نعت کہتے ہیں، حمد کہتے ہیں، منقبت کہتے ہیں، خمریات کہتے ہیں۔ تو یہ بھی والا کہ جس میں خدا کی تعریف ہوتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، حمد کہتے ہیں۔ اور منقبت جو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام بزرگان دین کے پر کلام کہا جائے، ان کی تعریف میں کلام کہا جائے اس کو منقبت کہتے ہیں۔ اور نعت کہتے ہیں جس میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اس کلام کو نعت کہتے ہیں۔ اور جہاں خمریات ہے، خمریات کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کہ ایسے اشعار یا شاعری جس میں شراب اور اس کے لوازمات کا ذکر ہو اس کو خمریات کہتے ہیں۔ یعنی نشے کی حالت میں شراب کے ساتھ میں جو چیزیں کھاتے ہیں اور لطف لیتے ہیں تو ایسی چیزوں کو خمریات کہتے ہیں۔ بہت سے شاعروں نے اس پر شاعری کی ہے۔ وہ نظم جس میں شراب نوشی کے متعلق اشعار بیان کیے جائیں مسلسل غزل کہتے ہیں۔ نثری نظم مخمس خمریات تو جیسے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا اس کو خمریات کہتے ہیں۔ وہ نظم جس میں شراب نوشی کا ذکر ہو یعنی کہ شاعر جس میں شراب اور اس کے لوازمات کا ذکر کرتا ہے اس کو خمریات کہتے ہیں۔ وہ نظم جس میں خدا سے دعا مانگی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں، حمد کہتے ہیں، مناجات کہتے ہیں، منقبت کہتے ہیں۔ تو دوستو اس کو مناجات کہتے ہیں۔ مناجات کا مطلب ہے دوستو سرگوشی کرنا، کانا پھوسی کرنا۔ اور شاعری میں وہ نظم جس میں خدا کی تعریف اور اپنی عاجزی کا اظہار کر کے دعا مانگی جائے اس کو مناجات کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے مناجات کا۔ منقبت کا بھی بتا دیا اور نعت کا بھی بتا دیا اور حمد کا بتا دیا کہ اللہ کی شان میں جو کلام کہا جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے ایک نظم پڑھی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ حمد کہلاتی ہے۔ وہ نظم جس میں بزرگان دین و صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوستو یہ چاروں آپشن آپ کے سامنے ہیں تو اس میں آپ کا ہے اس کو منقبت کہتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو ہم منقبت کہتے ہیں۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں بیان کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجاز مرسل کہا جاتا ہے، ثناء لفظی۔ دیکھیے لفظی غلط لکھا ہوا ہے دوستو، یہ زور سے آئے گا اس طریقے سے، یہ اس کی املا ہے لفظی۔ اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ تیسرا والا بالکل صحیح ہے، تشبیہ کہتے ہیں۔ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مقابلے میں بتانا، اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں۔
مجاز مرسل کو علم البیان میں صنعت بیانیہ سے مراد ہے، جس میں سبب سے سبب، لازم سے ملزوم، اس طریقے سے اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ صنائع جو ہے آپ یاد رکھیے گا، یہ صنائع جو ہے صنعت کی جمع ہے۔ جب کوئی چیز اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کی جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صنائع لفظی کہتے ہیں۔ صنعت تکرار یا مجاز مرسل یا استعارہ کہتے ہیں، تو اس کو ہم دوستو کہتے ہیں استعارہ، ٹھیک ہے، استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ کے معنی ہیں مانگ لینا، ادھار لے لینا، ٹھیک ہے، استعارہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 اس صفحے کا، کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی اور مجازی دونوں معنی میں استعمال کیا گیا ہو تو اس کو کنایہ کہتے ہیں، استعارہ، صنعت یا منقبت کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں دوستو؟ اس کو ہم کنایہ کہتے ہیں۔ کلام میں کسی مشہور قصہ، واقعہ، شخصیت کی طرف اشارہ کیا جائے دوستو اس کو کہتے ہیں صنعت تلمی کہتے ہیں۔ کسی بھی تاریخی واقعہ کا ذکر ہو یا تاریخی نام آ جائے تو اس کو ہم صنعت تلمی کہتے ہیں۔ جیسے غالب کا یہ شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس میں ابن مریم کا نام آیا ہے تو اس لیے یہ تلمی ہے، یہ تاریخی نام ہے۔ اس شعر میں ہمیں کون سی صنعت ملتی ہے؟ تو تلمی ملتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس میں بھی علامہ اقبال کے مصرے میں صنعت تلمی پائی جاتی ہے۔ تو ایسے اشعار جو آپ کو تاریخی نام سے ظاہر کرتے ہیں، اس میں تاریخی کوئی نام آتا ہے، واقعہ آتا ہے، تو اس کو آپ پہچان لیجیے گا کہ تلمی کہتے ہیں۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خاں کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔